السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے دو اہم سوال پڑھنے ہیں، ایک تشریح اور دوسرا خلاصہ۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے کہ یہ دو سوال امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے چند اہم باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، مشقی سوالات میں سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ اس نے ایک اقتباس دیا ہے ہمیں اور کہا ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں۔ میں اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ یہ ایک اقتباس ہے، ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سبق کا عنوان، تو یہ سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ جو سبق کا عنوان ہے آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو تبدیل کر کے نہیں لکھنا، اور مصنف کا نام بھی وہی لکھنا ہے جو آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے مولانا شبلی نعمانی، تو آپ نے مولانا شبلی نعمانی ہی لکھنا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ یہاں پر آپ علامہ شبلی نعمانی نہ لکھیں، بہتر یہی ہے کہ آپ وہی لکھیں جو آپ کی کتاب میں درج ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اس پیراگراف کے اندر جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی یہاں پر درج ہیں، جیسے ہجرت، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، قتل گاہ، وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے، مقتل، بستر خواب، نیند کا بچھونا، فاتح خیبر، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھا، اس میں آپ نے سبق کا عنوان لکھا، اس کے بعد آپ نے مصنف کا نام لکھا، اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ تشریح کا مرحلہ ہے۔ اب تشریح کے لیے آپ نے چند باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو تشریح ہو وہ سادہ اور آسان الفاظ میں ہو۔ آپ نے تشریح کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ سادہ اور آسان زبان، عام فہم زبان۔ اور تشریح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو، جو اقتباس اس نے دیا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے اس میں مشکل الفاظ سے گریز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، سادہ زبان استعمال کرنی ہے، محاورات، ضرب الامثال، تشبیہ و استعارات، اس طرح کی زبان آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس سے بچنا ہے، آسان زبان استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 گنا بڑھا کر لکھنا ہے۔ تشریح کرتے وقت آپ نے تشریح کو 3 گنا بڑھا کر لکھنا ہے۔ ایک پیراگراف جو اس نے دیا ہے، آپ نے اس سے
3 گنا بڑھا چڑھا کر لکھنا ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں کوئی حدیث ہے آپ کے پاس، اس اقتباس سے متعلق کوئی قرآنی آیت ہے اس کا حوالہ آپ دیں، کوئی حدیث ہے اس کا ایک حوالہ آپ دیں، حدیث میں سے، قرآنی آیت میں سے۔ تشریح میں آپ حدیث کا حوالہ دے دیں یا قرآنی آیت کا حوالہ دے دیں، کسی ایک آیت کا حوالہ دے دیں، کوئی ایک حدیث بیان کر دیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے عزیز طلباء کہ تشریح کے اندر واقعات بیان نہیں کرنے، کوئی واقعہ تشریح کے اندر آپ نے نہیں لکھنا۔ حوالہ دے سکتے ہیں قرآنی آیت کا، حدیث کا، لیکن آپ نے واقعہ نہیں لکھنا۔ میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دوں، آپ نے سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تشریح کو آپ نے 3 گنا بڑھا کر لکھنا ہے، مشکل اور ثقیل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، محاورات، ضرب الامثال، تشبیہ و استعارات کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ یہاں پر جو اس نے پیراگراف دیا تھا میں نے اس کی تشریح کی ہے، ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کی رات سفر پر روانگی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح کفار کی امانتیں واپس کر دینا۔ ہجرت کی رات کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرا بھی ڈال رکھا تھا۔ ان حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی امانتوں کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کی ذمہ داری اپنے چچا زاد بھائی کو سونپی اور خود ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام خطرات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ کفار نے گھر کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو حکم ملنے پر وہ تمام خطرات سے بے خبر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بستر پر سو گئے جو آج کی رات قتل کا مقام تھا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مقتل پھولوں کا فرش تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے اس بستر پر سو گئے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ تشریح میں کوئی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا گیا، سادہ اور آسان الفاظ کے اندر تشریح کی گئی۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال خلاصہ کے حوالے سے ہے۔ خلاصہ کے لیے بھی چند اہم باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، آپ انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ میں یہاں بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ترتیب خراب نہیں کرنی۔ سبق کے اندر جن باتوں کا بیان پہلے ہوا ہے، جو باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر پہلے ہوا ہے، آپ نے ان کو پہلے لکھنا ہے، اور جن باتوں کا بیان بعد میں ہوا ہے، جن کا ذکر بعد میں ہوا ہے، آپ نے وہ بعد میں لکھنی ہے۔ آپ نے ان کی ترتیب خراب نہیں، جو باتیں پہلے بیان ہوئی تھیں آپ نے وہ بعد میں لکھ دیں، اور جو بعد میں بیان ہوئی تھی وہ پہلے لکھ دیں۔ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے۔ آپ نے سبق کا خلاصہ 1/3 لکھنا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 1.5 سے 2 صفحے تک آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اس سے زیادہ آپ نے سبق کا خلاصہ نہیں لکھنا، اور آپ نے 1.5 صفحے سے کم بھی سبق کا خلاصہ نہیں لکھنا۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سبق کے اندر اہم باتیں بتائی گئی ہیں
ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کا ذکر آپ نے ہر حال کے اندر کرنا ہے کہ یہ اہم باتیں ہیں، ان کا بیان سبق کے اندر ہوا ہے، آپ نے خلاصے کے اندر اس کا بیان لازمی کرنا ہے۔ چوتھی اہم بات جو ہے وہ خلاصہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے غیر اہم باتوں کو شامل نہیں کرنا۔ جو باتیں غیر ضروری ہیں آپ نے ان کا بیان خلاصے کے اندر نہیں کرنا۔ خلاصے کے اندر صرف وہی باتیں بیان کرنی ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کو آپ نے شامل کرنا ہے اور غیر اہم باتوں کو آپ نے نکال دینا ہے۔ پانچویں بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو خلاصہ ہے وہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اور جو ایک پیراگراف ہوگا وہ 5 سے 7 سطروں کا ہوگا، 5 سے 7 لائنوں پر مشتمل ہوگا ایک پیراگراف۔ یہ چند اہم باتیں تھیں خلاصے کے حوالے سے، ان کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ، جب آپ نے خلاصہ لکھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا ماخذ بھی لکھ سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اس کی صنف کیا ہے، وہ ہے سیرت نگاری۔ اگر آپ یہ تینوں باتیں لکھیں گے تو ممتحن پر ایک اچھا تاثر جائے گا آپ کی طرف سے کہ بچہ جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس سبق کا ماخذ کیا ہے اور اس سبق کی صنف کیا ہے۔ اس سبق کے خلاصہ کے حوالے سے چند اہم نکات یہاں پر درج کر دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ترتیب کس طرح رکھنی ہے خلاصہ کی، اور کن باتوں کو لکھنا ہے، کن باتوں کو چھوڑ دینا ہے، کون سی باتیں اہم ہیں، کون سی باتیں غیر اہم ہیں۔ جیسے سب سے پہلے کفار کے مظالم، آپ نے سبق پڑھا ہوگا، آپ کو علم ہے کہ کفار کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں جب اسلام پھیلنے لگا، مسلمان طاقت پکڑنے لگے، تو کفار نے پھر سوچا کہ اب مسلمانوں کو کس طرح روکا جائے، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح قتل کر دیا جائے اور مسلمانوں کو روکا جائے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی انہیں، لیکن اپنی امانتیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے اور فرمایا کہ یہ امانتیں صبح کو کفار کو واپس دے آنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ قرارداد ہوئی، آپ جبل ثور پر چلے گئے، وہاں پر آپ 3 راتیں رہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، نوجوان تھے۔ وہ رات کو آ جاتے تھے اور صبح کو چلے جاتے تھے،
اور یہ پتہ لگاتے تھے کہ قریش کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو صبح کو جب کفار آئے تو کفار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ سراقہ بن جہشم انعام کے لالچ میں آ کر قتل کے ارادے سے آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس نے 2-3 بار یہ کوشش کی مگر ناکام ہوا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ آخر پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ والے بہت خوش تھے۔ سارا شہر جو ہے وہ ہمتاً چشم انتظار تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور پورا شہر جو ہے وہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ یہ چند اہم نکات تھے سبق کے خلاصے کے حوالے سے، اور ان میں ترتیب کا خاص خیال رکھا۔ عزیز طلباء، ان نکات کا یہاں پر لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو علم ہو سکے کہ کون سی باتیں اہم ہیں، کون سی باتیں غیر اہم ہیں، اور ان میں ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اہم اور غیر اہم باتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ خلاصے کو سادہ اور آسان الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو لکھ سکتے ہیں، بس آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، خاص اور اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے، غیر اہم اور غیر ضروری باتوں کو نظر انداز کر دیں۔